بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کو نوبل انعام ملنے کے متعلق پوچھا گیا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے فرمایا وہ بھی نظریات کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام 1957 سے اس کوشش میں تھے کہ انہیں نوبل انعام ملے۔ آخر کار آئنسٹائن یہودی کے 100 سالہ یوم وفات پر ان کا مطلوبہ انعام دے دیا گیا۔ دراصل قادیانیوں کا اسرائیل میں باقاعدہ مشن ہے جو ایک عرصہ سے کام کر رہا ہے۔ یہودی چاہتی تھی کہ آئنسٹائن کی برسی پر اپنے ہم خیال لوگوں یعنی قادیانیوں کو خوش کر دیا جائے، سو ڈاکٹر عبدالسلام کو بھی انعام سے نوازا گیا۔ یہ تو تذکرہ ہے یہودیوں کی نوازش کا۔ اب جہاں تک ڈاکٹر عبدالسلام کی اہلیت و قابلیت کا ذکر ہے تو یہ جس دور میں گورنمنٹ کالج لاہور میں لیکچرار تھی تو ان کے طلباء ان کے پڑھانے کے طریقے سے مطمئن نہ تھی، اور کالج کے پرنسپل نے ان کی پرسنل فائل میں باقاعدہ لکھا تھا کہ وہ ایک نااہل استاد ہے جو اپنی شاگردوں کو مطمئن کرنے سے قاصر ہے۔ وہ شخص جو اپنی کالج کے طلباء کو مطمئن نہ کر سکا، لیکن وہ نوبل انعام کے لیے بین الاقوامی یہودی دماغوں کو مطمئن کر گیا۔ نوبل انعام کیا چیز ہے؟ یہود و نصارہ نے تو ڈاکٹر صاحب کے پرائمری فیل پیشوا مرزا غلام قادیانی کو نبوت عطا کر دی تھی۔ ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کے بھی مخالف تھے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں یہ بات کھلا راز ہے کہ وہ پاکستان کے ایٹمی قوت بننے کے خلاف ہے، اور ملتان کانفرنس میں بھٹو سے اسی بات پر بگڑ گئے تھے۔ اسے جو نوبل پرائز ملا ہے اس کی حقیقت اس امر سے آشکارا ہو جاتی ہے کہ اسی سیاسی مقاصد کے لیے یہودیوں نے آئنسٹائن کی 100 سالہ پر اس کے لیے منتخب کیا تھا۔ نیلور پلانٹ کی ڈیزائننگ میں اہم کردار ادا کرنے والی زاہد سعید کو گوشے گمنامی میں دھکیلنے میں سب سے اہم کردار بھی ڈاکٹر عبدالسلام نے ادا کیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کو ڈپلومیٹک سطح کا مراعات یافتہ تھیوریٹیکل سائنسدان تو کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ موجد کسی بھی چیز کا نہیں تھا۔ ہم نے آج تک کوئی ریل گاڑی، ہوائی جہاز، کار یا ٹیلی ویژن وغیرہ عبدالسلام کے بنائی ہوئی نہیں دیکھی۔ یونیفیکیشن یعنی میگنیٹک، الیکٹروسٹیٹک، ثقل، نیوکلیئر یا دیگر فورسز آف نیچر کو ایک سپر سٹرکچر میں فٹ کرنے کا نظریہ بھی آئنسٹائن کا ہے، ڈاکٹر عبدالسلام کا نہیں ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے، انجینئری نہ آئے تو ایجاد کیا کرے، قائم عروج قوم کی بنیاد کیا کرے، خامی سے کام لیتی ہے بیکار عقل ہے، یا ترجمہ ہے یا پھر کتابوں کی نقل ہے۔ ڈپلومیٹک بنیاد پر کسی شخص کو پروجیکٹ کرنے کی مثالیں اور بھی ہے۔ ایک مفلوج شخص اسٹیفن ہاکنگ کا دل خوش کرنے کے لیے اسے ایک اونچے درجے کا سائنسدان قرار دے دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے منسوب کائنات کے تمام نظریات پہلے سے موجود ہیں۔ اگر کوئی نئی بات ہے تو وہ دلائل پر کمزور ہے۔ ایک مفلوج ہیئت دان کیپلر پہلے بھی ہو گزرا ہے، لیکن اس کا تحقیقی کام از خود تھا اور حیرت انگیز تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے منسوب کام اس کا اپنا ہے بھی یا نہیں۔ اگر ہے بھی تب بھی یہ کوئی قابل تعریف کام نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اندھوں کے کسی اسکول میں سویٹر بازار سے خرید کر لٹکا دیے جاتے ہیں اور ظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ اندھوں نے بنائے ہیں۔ اگرچہ کچھ اندھے حیرت انگیز طور پر ایسے کام کر بھی لیتے ہیں، لیکن جو کام دکھایا جاتا ہے وہ سب کا سب اندھوں کا کیا ہوا نہیں ہوتا۔ جہاں تک ڈاکٹر عبدالسلام کے نظریہ یونیفیکیشن کا تعلق ہے تو عرض ہے کہ ایسے نظریے ان سے پہلے کے سائنسدانوں مثلا نیوٹن اور آئنسٹائن کے علاوہ قدیم مسلمان سائنسدانوں کے بھی ہیں۔